السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کے ڈاٹ نیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب۔ ویسے تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب جماعت اسلامی بلوچستان چیپٹر کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن آج کل یہ جو خبروں میں ہے اور ان کا کافی تذکرہ ہو رہا ہے میڈیا پہ، لیکن اس کی وجہ ان کا یہ سیاسی رول نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے ان کا ایک نئی تحریک کو جنم دینا یا اس کے روح رواں بن کے سامنے آنا، جس کو گوادر کو حق دو تحریک کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اور آج ہم ان سے یہی جو تحریک چل رہی ہے، گوادر کو حق دو تحریک، اسی کے حوالے سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ تحریک ہے کیا، اس کا محرک کیا وجوہات ہیں، اور اس تحریک کو لے کر ان کے آگے کے لاہے عمل کیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا ہدایت صاحب، آپ کو وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو ٹائم دینے کے لیے۔ میرا بنیادی اور پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن آپ ایک تحریک کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو تحریک ہے گوادر کو حق دو تحریک، یہ بنیادی طور پہ کیا ایک سیاسی تحریک ہے یا یہ کوئی سماجی تحریک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تو بلوچستان والوں کو، اہل بلوچستان کو تو ہمیں شکوہ رہتا ہے، مختلف جو میڈیا ہیں، ہمارے دوست ہیں جو ہمارے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کہ ہماری بات نہیں پہنچاتے، ہماری بات سنتے نہیں۔ آپ ان بھائیوں میں سے ہیں جو ہماری بات سنیں گے اور اوپر جہاں ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری آواز سنیں، اس میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، تو میں آپ کا اہل بلوچستان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری سیاسی اور سماجی دونوں تحریک ہے، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اور سماجی دونوں ہے۔ اور یہ ہے تو عوامی تحریک جو بنیادی طور پر گزشتہ کئی برسوں زیادتیاں ہیں، ان زیادتیوں کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں نے غیر قانونی راستہ، غیر آئینی راستہ اختیار کیا، اسلحے کی بنیاد پر پہاڑوں پہ چلے گئے، اس رد عمل میں، مظالم کے رد عمل میں وہ آ گئے۔ لیکن ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ آئینی لوگ ہیں، قانونی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے احساسات کو آئین و قانون کے پیٹرن میں ڈالتے ہوئے، تاکہ ان کو آئینی جدوجہد کی طرف لے آئیں، قانونی جدوجہد کی طرف لے آئیں، پرامن جدوجہد جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، وہی اسی حوالے سے ہم پورے بلوچستان، یہ حق دو گوادر نہیں ہے، حق دو بلوچستان ہے، کہ حق دو بلوچستان کی پوری جو تحریک ہے یا گوادر سے اب یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہ یہ کیونکہ یہ بلوچستان میں تو بہت سارے مسائل، تو یہ گوادر پورٹ 2002 میں جو گوادر پورٹ کا ابتدا ہوا جنرل مشرف کے دور میں، اس کے بعد بہت سارے معاملات شروع ہو گئے اور پورے بلوچستان میں یہ پھیل گئے، اور گوادر مکران پورے بلوچستان میں۔ تو یہ سیاسی تحریک بھی ہے، سماجی تحریک بھی ہے، عوامی تحریک ہے، عوام کی آواز ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے سوال اس جواب میں کہ بلوچستان کے عوام میں ایک احساس محرومی تقریباً 70 سال سے ایک جذبہ ہے، یہ پنپ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے جب بھی بلوچستان میں حقوق کے حوالے سے کوئی تحریک شروع ہوئی تو اس پہ یہ الزام لگا کہ اس کو کوئی بیرونی ہاتھ اس کے حوالے میں اسے ملوث ہے، یا وہ کچھ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جن کو غیر ریاستی سرگرمیاں سمجھا جاتا ہے یا ریاست مخالف سرگرمیاں سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ کی اس تحریک کو لے کے آپ کو تو نہیں لگتا کہ آپ پہ کبھی اس طرح کے الزامات لگ سکتے ہیں آنے والے دنوں؟ ہمیں تو لگ گئے ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ اس کاز کو، اس مقصد کو، اس نعرے کو نہیں دیکھا جاتا، گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا، اپنے ہی شہری کو الزام لگانا، اپنے ہی شہری کو یہ الزام لگانا کہ آپ فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے تو لگے ہیں، میرے بارے میں یہ ٹویٹر میں باقاعدہ یہ پوسٹ یہ سوشل میڈیا میں چلے ہیں کہ یہ شاید کسی کے اشارے پر، یا سی پیک جو پروجیکٹ ہے، سی پیک مخالف قوتوں کے ہاتھوں یہ لوگ استعمال ہو رہے ہوں۔ لیکن یہ ظاہر ہے ہر دور میں ان قوتوں کا وتیرہ رہا ہے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، بجائے لوگوں کی آواز سننے کے، بجائے لوگوں کو گلے ملنے کے، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے، لوگوں کے جذبات کو سن کر ان کے مسائل حل کرنے کے، اور لوگوں کو
منفی رویہ دے کر لوگوں پر الزام لگا کر اپنے آپ کو بری اور ذمہ سمجھیں گے, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ میرے پاس بھائی پانی نہیں ہے, کہیں گے انڈیا کا ایجنٹ ہے. بھائی بجلی نہیں ہے, کہیں گے کہ یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے. بھائی میرے پاس روزگار نہیں ہے تو کہیں گے انڈیا کا ایجنٹ ہے. یہ جو ظالم قوتیں ہیں اور جو استحصالی ٹولہ ہے یا جو محروم کرنے والی قوتیں ہیں, مثلا میں آپ کو مثال دوں, نواز شریف کے دور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں, اس میں سی پیک کے روٹس کے حوالے سے مشورہ ہوا. اس میں متفقہ فیصلہ ہوا کہ جو سی پیک پروجیکٹ میں جو ملک کے پسماندہ علاقے ہیں, جنوبی پنجاب اور بلوچستان, خصوصی طور پر ان کو توجہ دی جائے گی. اس کو سی پیک پروجیکٹ میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی. آپ خود ریسرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں خود بلوچستان میں رہتا ہوں, گھومتا ہوں, یہ میری سرزمین ہے. تو سی پیک میں اتنی بدنیتی کی گئی ہے کہ پورے سی پیک سے بلوچستان محروم ہے, پورے سی پیک سے. یعنی پورے سی پیک سے پشاور سے کراچی تک موٹر وے 1500 کلومیٹر موٹر وے بنا ہے, 1500 کلومیٹر موٹر وے بنا ہے, لیکن بلوچستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے نہیں ہے. اچھا لیکن ہدایت اگر صاحب، میں کہوں کہ سی ہدایت صاحب، پیک میں میرا بلوچستان اس حوالے نظر سے انداز سوال ہے. یہ ہے کہ یہ جو آپ جن معاملات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گوادر میں پانی کی کمی ہے, اس کو سی پیک میں حصہ نہیں ملا, اور جو دیگر مسائل ہیں, یہ راتوں رات یا پچھلے 1 مہینے یا 2 مہینے میں شروع نہیں ہوئے. یہ تو ایک ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل موجود ہیں. اس تحریک کو ایک دم سے یہ اجاگر ہو گئی, اس کو یہ لوگ ایک جوک در جوک آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, ایک بڑے بڑے جلسے ہونے لگ گئے, ریلیاں ہونے لگ گئی. کیا ایسا ٹریگر پوائنٹ کیا آیا ہے, کیا اتنا امپورٹنٹ کیا ہوا ہے, مجھے بتائیں پچھلے 1-2 مہینے میں, جس سے عوامی جذبات اتنے زیادہ ابھر کے سامنے آئے ہیں؟ اصل میں یہ ہوا کہ یہاں بہت بڑا بلوچستان میں مکران, خصوصاً مکران میں خوف کا ماحول گزشتہ کئی برسوں سے جاری تھا. لوگ نہیں نکل رہے تھے اور چاروں طرف خوف کا ماحول تھا. تو اچانک اس لیے ہوا کہ ایک ہمارے یہاں جرگہ ہوا سیکورٹی حکام کے ساتھ. سیکورٹی حکام کے ساتھ میں نے وہاں 2 ٹوک بلا خوف تمام لوگوں کے سامنے سیکورٹی حکام کو بتایا کہ بھائی ہم اپنی توہین برداشت نہیں کریں گے, ہم بے غیرت نہیں ہیں. آپ سیکورٹی کرنا ہے, آپ سیکورٹی کا کام کرو, لیکن ہمارے گھروں کے چھت پہ مت چڑھو, ہمارے لوگوں کی توہین مت کرو. یہ ایک پوائنٹ تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم کھل کر بلا خوف اپنی بات کر رہے ہیں, تو پورے گوادر, مکران, بلوچستان میں ایک خوف کا وہ جو اثر تھا وہ ٹوٹ گیا. تو لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, ہمارے جلسوں میں, جلوسوں میں آ رہے ہیں. پہلے وہ خوف کے ماحول میں ہمارے پاس آتے نہیں تھے, مظاہروں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں آتے نہیں تھے. جب یہ خوف کو ہم نے توڑ دیا اور ہم نے بالکل چوک میں کھڑے ہو کر کے, ظاہر ہم نے بھی اپنی جان خطرے میں ڈالی. ظاہر بلوچستان میں تو کم لوگ تو شہید نہیں ہوئے, نہ سیاسی کارکن یہاں بچے ہیں, نہ صحافی بچے ہیں, نہ یہاں شخصیات بچے ہیں. تو ہم نے بھی, ظاہر ایک نے تو کرنا تھا, کسی نے, مجھے نہیں تو کسی اور نے تو کرنا تھا, یہ کہ خوف کے پورے ماحول کو ختم کرنا. یہ تمام عوامی تائید, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, سب آج ہماری کال پر ہزاروں کی تعداد میں نکل رہے. اس کی وجہ اس خوف کے بندھن کو ہم نے توڑ دیا جو گزشتہ کئی برسوں سے یہاں جاری تھا. اچھا, آپ ایک سیاسی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں, ایک بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں. جو تحریک آپ چلا رہے ہیں, اس پہ آپ کو جماعت اسلامی کی طرف سے بیکنگ حاصل ہے یا ان کی طرف سے آپ کو کسی ریزرویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں, بہترین سوال کیا آپ نے. اس پورے تحریک میں مرکزی جماعت کی بالکل تائید حاصل ہے, اس کے تعاون حاصل ہے, اس کے مشورے حاصل ہیں. محترم سراج الحق صاحب, محترم لیاقت بلوچ صاحب, محترم امیر العظیم صاحب, پوری مرکزی ٹیم, اس کی حمایت حاصل ہے, اس کی تائید حاصل ہے. میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دھرنا جو ہمارا آج 17واں دن جاری ہے, مرکزی جنرل سیکرٹری محترم امیر العظیم صاحب بھی خود تشریف لائے ہمارے دھرنے میں, محترم امیر صوبہ وہ بھی تشریف لائے. تو یہ پوری تحریک میں ہمارے جماعت ہمارے ساتھ ہے, اور جماعت کی طرف سے کوئی مخالفت یا کوئی اعتراض یا کوئی پریشر ہم پہ کوئی نہیں ہے. آپ سے اگر میں پوچھ سکوں کہ آپ, یہ تحریک ہے, اس کے بہت سارے
آپ کے مطالبات ہیں، لیکن کون سے بنیادی مسائل ہیں اور پھر کون سے بنیادی مطالبات ہیں جن کا آپ فوری طور پہ حل چاہتے ہیں، اور پھر وہ کون سے ایسے مطالبات یا مسائل ہیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم سولوشن ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتا سکیں۔ جی ہاں بالکل، یہ جو ہمیں 17 دن سے جو دھرنا جاری ہے، تو آپ حیران ہوں گے، یہ دھرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم عمران خان کا جو 1 کروڑ نوکریوں کا جو اعلان کیا تھا کہ ان میں سے ہمیں حصہ دیا جائے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دھرنا ہے ہمارے اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو پنجاب میں جو موٹر وے سی پیک پروجیکٹ میں جو موٹر وے بنا ہے پنجاب اور کے پی کے اور سندھ تک کراچی تک ہمیں موٹر وے دیا جائے، اس کے لیے بھی دھرنا ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، اورنج ٹرین بلوچستان میں دیا جائے، اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے سڑکوں کو ٹائل کا ہمارے گوادر میں مکران میں ٹائل لگائے جائیں، اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا بلوچستان، ہمارے دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کام کر رہے ہیں، سمندر میں ہم کام کرتے ہیں اور بارڈر میں ہم کام کرتے ہیں، خود مزدوری کر رہے ہیں، اس کو روکا جا رہا ہے، کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ سمندر میں ٹرالر مافیا ہے جو ہمارے پورا سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کو بالکل وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ اور بارڈر جو ہمارا کاروبار، لاکھوں لوگ اس بارڈر سے وابستہ ہے، جو اسلامی برادر ملک ایران اس سے وابستہ ہے، تو اس کو بھی پابند کیا گیا ہے، قدغن سیکورٹی کے نام پہ لگائی گئی۔ میں چاہتا ہوں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لاکھوں لوگ یہاں کے اسی روزگار سے، سمندر سے اور بارڈر سے، کاروبار سے وابستہ ہے، خدا را ہمیں روزگار کرنے دیا جائے، ہم خود کھائیں گے، خود پیئیں گے۔ اگر سرکار لینا چاہے سرکار کو دیں گے، سرکار سے لیں گے نہیں۔ یہ دھرنا ہمارا اس کام کے لیے کہ ہم سرکار کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں روزگار کرنے دیں، ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ سے نہیں لینا چاہتے۔ یہ ہم حل چاہتے ہیں۔ پہلا جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا حل چاہتے ہیں، یہ حل چاہتے ہیں بھی ہمیں روزگار، ہمارا سمندر سے ٹرالر مافیا جو سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں ان کو وہاں سے بھگایا جائے۔ یہ ٹرالر مافیا میں کون ملوث ہے، بتائیں آپ کہ کون لوگ ہیں اس میں ملوث؟ آپ نے دیکھیں، کہا اس میں حکومت بہت بڑے، دیکھیں وفاقی حکومت بالکل ملوث ہے، صوبائی حکومت ملوث ہے، بااثر لوگ ہیں اس میں، ریٹائر جنرل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بااثر ہیں۔ 17 دن سے ہم ان کے خلاف بیٹھے ہوئے، 17 دن سے ان مافیا کو کوئی خوف نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی جگہ کوئی چور کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، وہ ہفتے کے لیے بھاگ جاتا ہے کہ میرے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، لیکن 17 دن سے ہم یہ بیٹھے ہوئے ٹرالر مافیا کے خلاف، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ فوج سے، نہ نیوی سے، نہ میرین سے، نہ بحری فوج سے، نہ بری فوج سے، نہ وفاقی حکومت سے، نہ صوبائی حکومت سے۔ تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لوگوں کے ہوں گے، آیا ملک کے لوگوں کے ہیں، انٹرنیشنلی سطح کے بڑے لوگوں کے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مافیا ہے، شاید اس سے وفاقی حکومت بھی بے بس ہو، عمران خان صاحب بھی بے بس ہو، اور یہ شاید صوبائی حکومت تو بیچارہ تو ہے ہی بیچاری، تو اس کے شاید اس کے بھی بس میں نہ ہو، بہت بڑے بااثر لوگوں کے۔ دوسرا، ہمارا بلوچستان میں چیک پوسٹ ہے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، سیکورٹی کے مسائل یہاں رہے ہیں، سیکورٹی ضروری ہے، سیکورٹی تو میرے لیے ہے نا، عوام کی سیکورٹی، میری جان کے لیے، میرے مال کے لیے، میری عزت کے لیے آپ سیکورٹی چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں، لیکن کیا شہر کے اندر ہر کلومیٹر کے فاصلے پر چیک پوسٹیں ہونی چاہیے؟ کیا دن میں 5 دفعہ مجھے ایز اے بلوچستانی، ایز اے پاکستانی، دن میں 5 دفعہ مجھ سے پوچھا جائے اپنی شناخت کراؤ کیا پاکستانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میری تذلیل نہیں ہے؟ میں پاکستانی ہوں، صوبہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں، شناختی کارڈ میرے پاس ہے، پاسپورٹ میرے پاس ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، تو دن میں 5 دفعہ مجھ سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ میری شناخت کیوں طلب کیا جاتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ روزانہ مجھے شناختی کارڈ نکالنے کیوں پڑتا ہے؟ یہ بھی میرا بلوچستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھیا میں شک کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہونے کا دعویدار ہونے کے باوجود مجھے شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے، مجھے شک کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاکستانی ہونے پر وفاق کو، اداروں کو شک ہے۔ یہ میرا شکوہ ہے ملکی اداروں سے، اور تعلیمی اداروں پر چیک پوسٹ، اسپتال پر چیک پوسٹ، گراؤنڈ پہ چیک پوسٹ، شہر گھروں کے اندر چیک پوسٹ،
तफरी मकामात पे चेक पोस्ट, पहाड़ पे चेक पोस्ट, जहाँ में पानी हो वहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ चेक पोस्ट, जहाँ सब्जी है वहाँ चेक पोस्ट है। ना मैं घूम सकता हूँ, ना खेल सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना इलाज करा सकता हूँ। भाई जो चेक पोस्ट बहुत जरूरी है, आप बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन मेरे बच्चे के खेलने की जगह मत बनाइए, मेरे बच्चे की तफरी की जगह पे तो मत बनाइए, मेरे बच्चे के पढ़ने की जगह तो मत बनाइए, मेरे बच्चे के घूमने की जगह तो मत बनाइए। तो ये अच्छा हमारा मौलाना बलूचिस्तान का साहब, बहुत बड़ा मसला है। मौलाना साहब आपने ट्रॉलर के इशू पे कहा कि उस पे कुछ ऐसे लोग या ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं उस मसले के हल के में रुकावट के लिए कि शायद उसके लिए वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के भी पर जलते हों। ये तो मसला बड़ा मकामी सतह का मसला है, चेक पोस्ट, अमनो अमान का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। ये तो मकामी सतह पे भी हल हो सकता है। तो अभी तक मकामी क़यादतें जो हैं, चाहे वो सिविल हो या चाहे वो मिलिट्री की हों, उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया है इसके हल के लिए? जी हाँ, ये सूबाई हुकूमत के वफ्द से 3 दफा जो सूबाई वज़रात है 3 नशस्तें उनसे हुई है हमारी, टेलीफोन पे भी राब्ते हुए हैं, बिलवास्ता बिला वास्ता उनसे राब्ता रहा है, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान से भी हमारे राब्ते हैं। तो कुछ जगहों पे जो चेक पोस्टें थी, डब्बे थे हाईवेज वगैरह शाहरा पर, कुछ जगहों पे तो हटाए गए हैं, कुछ शहरों पे जो ग्राउंड वगैरह अस्पताल वगैरह है उस पे अभी तक बाकी हैं। तो इसके वजह से हमें यकीन दहानी कराई गई है अब तक, लेकिन अमल नहीं हुआ है, कराई गई है और उसका एहसास उनको भी हो गया है। अब उनको अंदाजा हो गया है कि ये बहुत गलत काम है, क्योंकि दिन में 5 दफा अपने ही शहरी से पूछना कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, आप पाकिस्तानी है कि नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, तो इसमें उनको एहसास तो हो गया है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में कुछ फर्क मजीद आ जाए। अच्छा मौलाना साहब, बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड, एक दो सवाल आखिरी रह गए हैं। आपने एक बड़ा मुनफरिद काम किया, आप शायद बलूचिस्तान की तारीख में और खासतौर पे गवादर की तारीख में तो यकीनन पहली दफा हुआ। क्यों आपको ख्याल आया कि हमें उन खवातीन को भी घर से निकालना चाहिए जो घरों में मौजूद है, जो जिनके भी वही मसाइल हैं जो मर्दों के मसाइल हैं, जो उन्हीं मुश्किलात से गुजरती हैं जिनसे मर्द गुजरते हैं, उनको लाके भी उनको भी आवाज फराहम की जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने धरने का आगाज किया 15 नवंबर को, उसके बाद हमने मशवरा किया है कि जो मुख्तलिफ तबकात हैं इसमें ज़ाहिर मर्द हजरात हैं, अब्बू है, भाई है, बच्चे हैं, उसके बाद हमारी औरतें हैं, ये माशरे के हिस्से हैं। और माशरे में जब कोई माशरे में मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो ज़रा सब मुतासर हैं, सब ने अपना किरदार अदा करना पड़ता है। शायद कोई शोहर परेशान हो तो बीवी उसको, औरत ही तसल्ली देती है, अगर औरत परेशान हो तो शोहर उसको या भाई उसको तसल्ली देता है, अगर दोनों परेशान हो शायद बेटा परेशान हो वालिदैन तसल्ली देते हैं। ये तो एक ही माशरे के हिस्से हैं। हमने भाई में मुशावरे से तय किया कि पहले हमने एक बच्चों का रैली निकाला, और बच्चों का रैली का हमने उन्वान यही बताया कि मेरा अब्बू परेशान क्यों, उसका हमने ये उन्वान था कि मेरा अब्बू परेशान क्यों, मेरे अब्बू की तजलील क्यों। तो इस पे हमने बेला मुबारक 10,000 के करीब बच्चे निकले, उन्होंने प्ले कार्ड हाथ में उठाए हुए थे, मीडिया ने शायद आपने देखा होगा। तो ये हमने बच्चों की रैली निकाली। उसके बाद हमने जो अब्बू थे उनका कफन पोश रैली निकाला, कफन पोश। पहली दफा जो है हम वहाँ पोर्ट की तरफ गए और बताया लोगों को भाई हम इस हालत पे आ गए हैं, हम तो वैसे मरे हुए हैं, तो जिंदा होते हुए भी हम मरे हुए हैं, जिंदा लाश है, तो क्यों ना जिंदा लाश होते हुए कफन हम पहन ले। तो बिला मुबाला हजारों की तादाद में। तो फिर तीसरा हमारा था कि माशरे का बहुत बड़ा जो हिस्सा, 50% हिस्सा है हमारे माशरे का, उसका माशरे में किरदार भी है, सियासी भी है, समाजी भी है, माशी भी है, हर हवाले से हमारा दस्तो बाजू है, गाड़ी का हमारा पहिया है, उसके बगैर माशरा तश्कील ही नहीं पाता, उसके बगैर दुनिया तश्कील ही नहीं पाती। अल्लाह ने भी दुनिया बनाई तो आदम के बाद हवाई बनाया, हवाई तख्लीक हुई है, तो ये खुदाई तख्लीक भी है, माशरे की तख्लीक भी है। तो हमने सोचा कि अपने बहनों को भी हम पैगाम देने के और निकले, दुनिया को बताएं कि हम आवाज हैं अपने भाइयों के साथ। तो ये आपको यकीन हो, ये सिर्फ हमने रात को मगरिब के टाइम अपील किए, एक दिन भी नहीं था तैयारी के लिए, एक दिन भी नहीं था। तो ये सिर्फ तहसील ग्वादर ग्वादर शहर और उसके इर्द गिर्द औरतें थी, वरना एक हफ्ता में मिल जाता। तो आप हैरान होते हैं कि ये तादाद से 10 गुना ज्यादा होना था औरतों का। तो ये तो सिर्फ
جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی تعداد میں خواتین میں بھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو ہم آنے والے آپ کی جو جلسے جلوس جو تحریک آگے چلنی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین اسی طرح سے اب مردوں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ آپ کے جدوجہد میں آپ کے شریک سفر رہیں گی اب؟ بالکل، میں نے اس دن وعدہ بھی لیا اپنے بہنوں سے، جب بھی آپ کو ہم بلائیں ساتھ دیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو ساتھ ہے، انشاءاللہ ہر جگہ ساتھ دیں گی، جب بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ مردوں کے بھائیوں کے اپنے شانہ بشانہ ہوگی، میدان میں ہوں گی، اپنا وہ سیاسی سماجی انشاءاللہ کردار ادا کریں گی، اور ہم بھی چاہیں گے کہ وہ باشعور ہوں، تعلیم کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ہر حوالے سے۔ مذہب ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے، اب ہمارا جو محمد رسول اللہ کا دین ہے معاشرے کا، اس میں عورتوں کو بہت بڑا کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس اپنا ہی کچھ مخصوص ذہنیت کے چاہے مذہبی لوگ بھی انہوں نے مخصوص دائرے کے اندر کچھ سختی کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے کا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاشرے میں عورت کا کردار متعین کیا ہے، اور معاشرے کے ہر حوالے سے عورت کا کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہماری تحریک انشاءاللہ پورے بلوچستان میں عورتیں اور بہنیں ہماری شانہ بشانہ انشاءاللہ ہوں گی۔ بالکل لاسٹ کوسچن، آپ کی تحریک کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ اب اگر آپ کے مسائل پہ عمل نہیں ہوتا، آپ کے مسائلوں کو نہیں سنا جاتا، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے، اور ہم کیا دیکھیں گے کہ اب یہ تحریک کیا شکل اختیار کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ تو ہے، تو ہماری تحریک ظاہر ہے پرامن ہے، آئینی ہے، قانون ہے، جہاں جہاں تک ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے جمہوری انداز میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہماری تحریک تو ہے پرامن، انشاءاللہ اس میں احتجاج کریں گے، جلسے ہوں گے، دھرنے ہوں گے، گوادر سے کوئٹہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، گوادر سے اسلام آباد لانگ مارچ ہو سکتا ہے، شاعرائیں ہم بلاک کر سکتے ہیں، ہر ضلع میں دھرنے دیں گے، ہر ضلع میں جلسے کریں گے۔ اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں، سب کو انشاءاللہ معاشرے کو نکال کر انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزرائے اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ، جتنا ہو سکتے ہیں جو جمہوری انداز میں، پرامن انداز میں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا انشاءاللہ ممکن ہوگا ہم اس کو پورے عوام کی سطح پر پورے بلوچستان میں انشاءاللہ اس تحریک کو، اس احتجاج کو پھیلائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو ٹائم دینے کا۔ ہمیں بہت اچھا لگا بہت آپ کی شکریہ گفتگو آپ سن کا کے، بھی، آپ کے خیالات سن کے، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔